الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ مالک نے انسان کے اندر دو قسم کی خوبیوں کو پیدا کیا ہے. ہر انسان بیک وقت نیکی اور برائی دونوں کا امتزاج رکھتا ہے. ایک برے سے برا انسان، اس کے دل کے کسی نہ کسی کونے میں نیکی کا جذبہ ضرور موجود ہوتا ہے، اور ایک بہت نیک انسان بھی کسی وقت برائی پہ آمادہ ہو جاتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات وضاحت کے ساتھ عرض کی تھی کہ انسان جس کام کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے اسی رستے پہ اللہ اسے چلا دیتے ہیں. اگر وہ اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے، اللہ سے صحیح رستہ مانگتا ہے، خیر کی طرف چلنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے خیر کا رستہ دے دیتا ہے. اور جب کوئی انسان نہیں چلنا چاہتا، جو انسان برائی پہ ہی آمادہ رہتا ہے اور ہر بات پہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا ظاہر دلیلیں آنے کے باوجود،
ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس رسول اللہ کے فرامین موجود ہیں، ہم میں سے ہر انسان حلال اور حرام کو سمجھتا ہے، اس کی تمیز کو جانتا ہے، وہ پڑھا ہے یا ان پڑھ، ہر انسان کو علم ہے، لیکن سارا کچھ جاننے کے باوجود، حق ظاہر ہو جانے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے یہ غلط رستہ ہی آسان کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی، جس طرح وہ چلنا چاہتا ہے، جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، جیسے وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، میں اسی رستے پہ اسے چلا دیتا ہوں۔ پھر بالآخر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے ذہن میں یہ تصور رکھتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، میں بہتر چل رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ کہف کے اندر فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے پیغمبر میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے کون انسان خسارے میں پڑ گیا۔ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ انسان جو اپنی زندگی میں سمجھتا ہے میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت درست ہوں، ٹھیک ہوں، لیکن وہ اپنے آپ کو ٹیلی نہیں کرتا، نہ قرآن سے نہ رسول اللہ کے فرمان سے، وہ صرف اپنی سوچ کو ہی اچھا سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے جو اپنی سوچ کے مطابق اچھائی سمجھ کے چلتا ہے۔ اچھائی وہ ہے جو اللہ نے حکم دیا، جو اس کے رسول نے طریقہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو شخص ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے، فار ایگزامپل ایک عالم دین ہے، اس نے کئی سال تک قرآن و سنت کو پڑھا، لیکن وہ اپنے مسلک کے معاملے میں اس نے اپنے آپ کو باندھ دیا کہ میرے مسلک کے مطابق جو آیت ہوگی اسے مانوں گا، جو نہیں ہوگی وہ نہیں تسلیم کروں گا یا اس کی تعویل کروں گا، میں اس حدیث کو تسلیم کروں گا جو میرے مذہب کے مطابق ہوگی۔ ایسا عالم دین بھی کبھی رائے راست پہ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ رب العزت جیسے کوئی چلنا چاہتا ہے نولیہ ما تولی، اسی رستے پہ چلا دیتا ہے، لیکن انجام بڑا بھیانک ہے۔ جو اپنی مرضی کے رستے کو اختیار کرتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ فرماتے ہیں بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کچھ غلطیاں انسان کی یہ بات عرض کی تھی ایسی ہوتی ہیں جو انسان اس پہ کوئی اللہ نے حد مقرر نہیں کی، اس پہ کوئی سزا کو مقرر نہیں کیا۔ دو طریقوں سے وہ غلطیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ ایک تو انسان اگر نیکی کرتا رہے تو وہ فطرتی طور پہ وہ نیکیاں ان برائیوں کو ریموو کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر یہ بات فرمائی اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، جو دن کے اطراف میں نمازیں پڑھتے ہیں، رات کو نماز پڑھتے ہیں، ان کا یہ اچھا عمل کرنا ان کے گناہوں کو ریموو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ان کا یہ اچھے کام کرنا، ان کا سچ بولنا، ان کا روزہ رکھنا، ان کا حج اور عمرہ کرنا، ان کا اللہ کے رستے میں خرچ کرنا، ان کا اچھا اخلاق پیش کرنا، یہ ایسے اچھے اعمال ہیں جو ان کی برائیوں کو ریموو کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ لیکن بعض اوقات اس کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے کہ انسان کوئی ایسی خطا کر بیٹھا ہے کہ اس کے لیے اپنے رب کے حضور معافی مانگنی چاہیے، اور وہ مانگے تو وہ شاید اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا بھی کہا کہ اگر تمہارا مقدمہ اسلامی عدالت میں نہیں پہنچا تو اس وقت تک تم اگر اللہ سے توبہ کر لو گے، یعنی ابھی لوگوں کو بھی نہیں پتا اور تمہارا مقدمہ عدالت میں بھی نہیں پہنچا، تو اگر وہ ایسا گناہ ہے جس پہ حد بھی لازم ہے، اگر تم اندر جو ہے بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہو تو واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
لیکن جب انسان کا گناہ ظاہر ہو جائے، جب اس کا مقدمہ عدالت میں چلا جائے، تو پھر بعض گناہ ایسے ہیں جن پہ حد لازم ہوتی ہے۔ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جس میں انسان کو اختیار ہے، مثلا قتل ہے، کوئی انسان قتل کرتا ہے، اس میں 3 قسم کے اختیار ہیں۔ جو مقتول کا وارث ہے وہ معاف کر سکتا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ نہیں میں دیت لینی ہے، مجھے دیت دی جائے، تو وہ دیت لے سکتا ہے، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر وہ کہے کہ نہیں قصاص ہی لینا ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے۔ جرائم کی بے کنی کے لیے ضروری ہے کہ مجرم کو اس کے کیے کی سزا ملے۔ اگر سزا ملے گی 2 فائدے ہوں گے، ایک تو آگے جرم کا رستہ بند ہو جائے گا، دوسرا شخص اس جرم کو کرتے ہوئے گھبرائے گا کہ فلاں شخص نے یہ جرم کیا تھا، اس پہ حد لگی تھی، اگر میں نے کیا تو مجھ پہ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایسا کرنے سے کم از کم وہ اللہ کی عدالت میں کچھ نہ کچھ اسے ریلیف مل جاتا ہے۔ پھر اللہ کی آگے مرضی ہے، اگر تو وہ دنیا میں حد بھی لگی اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی رہا، اپنی اس خطا کی معافی بھی مانگتا رہا، تو پھر تو آخرت میں اسے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی بات پہ بضد ہے کہ بے شک مجھے حد لگ گئی لیکن میں پھر کروں گا، تو اسلام ہر دفعہ اس پہ حد لگاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ مملکت لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹوں کی عصمتوں کی قربانی دے کے حاصل کیا تھا، صرف 2 باتوں پہ، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پہ ملک لیا تھا، لیکن 72 سال ہو گئے ہمیں دغا دیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہر آن جو بھی وقت آتا ہے جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے ہندو ہماری بیٹیوں کی عصمتوں سے کھیلتے تھے، پہلے ہندو ڈکیتیاں کرتے تھے مسلمانوں کی، پہلے ہندو قتل کرتے تھے مسلمان کو۔ آج کس کے آگے شکایت کریں؟ قاتل بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، مقتول بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، جو غصب کرنے والا ہے وہ بھی لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہے، جس کا غصب کیا جا رہا ہے وہ بھی یہی کلمہ پڑھتا ہے۔ کس کے آگے شکایت کریں؟ اللہ نے اس کا رستہ دیا کہ تم اگر ان جرائم کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان کی بے کنی چاہتے ہو، تو پھر اللہ کی حدوں کو قائم کر دو۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقامت حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں میں سے کسی ایک حد کو قائم کرنا، کسی گناہ جس کی حد اللہ نے مقرر کی ہے اس حد کو قائم کر دینا، خیر من مطر 40 لیلۃ فی بلاد اللہ عز وجل، 40 راتیں مسلسل اللہ کی رحمت کی بارش برستی رہے اور اس سے جو انسانی زندگی کو فوائد ملتے ہیں، ایک اللہ کی حد قائم کرنے سے اس سے زیادہ فائدے انسان کو ملیں گے۔ لیکن ہم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جرائم کے اندر ہم اپنی زندگی محسوس کرتے ہیں، ہماری بیوروکریسی، ہمارے وکلاء، ہماری عدالتیں وہ سمجھتی ہیں۔ یہاں گجرانوالہ میں ایک جج آئے تھے، کاظم، ملک کاظم، انہوں نے جتنے قتل کے سیشن جج تھے، جتنے قتل کے مقدمے تھے، 3 یا 4 ماہ کے اندر انہوں نے سب نپٹا دیے۔ روزانہ تاریخ ڈال کے
کسی وکیل کا کوئی بہانہ نہیں سنا، سارے شہر کے وکلاء اس کے خلاف جو ہے احتجاجاً کھڑے ہو گئے کہ اس نے تو ہماری روٹی پہ جو ہے لات مار دی ہے، اور انہوں نے ہڑتالیں کی، یہاں تک کہ اسے تبدیل کر دیا گیا۔ کوئی شخص یہ نہیں سوچتا آج یہ سب کچھ چند ٹکوں کے لیے جو کر رہے ہیں، مظلوم کی داد رسی کے رستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو قتل کیا، جس نے چوری کی، جس نے ڈکیتی کی، جس نے فراڈ کیا، اور جس کے ساتھ فراڈ ہوا، جس کی ڈکیتی ہوئی، جس کی چوری ہوئی، جس کا قتل ہوا، اس نے اپنے مجرم کو بچانے کے لیے کوشش اور جد و جہد کی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس بندے پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اس پہ ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ ہم اپنے بھائی چور کو چھڑانے کے لیے جاتے ہیں، ہم اپنے قاتل بھائی کو چھڑانے کے لیے جاتے ہیں، بتائیں چھڑا کے تو لے آئے، اس بات پہ تو ہم خوش ہو گئے کہ ہم نے اپنے بھائی کو قتل میں چھڑا لیا، ہم نے اپنے بھائی بہن کو، بھتیجے کو، بھانجے کو ہم نے چوری سے چھڑا لیا، ہم نے فراڈ کیا تھا اسے چھڑا کے لے آئے۔ کل اللہ کی عدالت میں جائیں گے تو ساری مخلوق کی لعنت اپنے سر پہ لاد کے جائیں گے۔ جب تک ہمارے دلوں میں عدل نہیں آئے گا، اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اہل ایمان، اگر تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جو انصاف کے لیے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینی ہے۔ اللہ کے لیے گواہی جھوٹی دیں گے؟ اللہ کے لیے جھوٹ بولیں گے جا کے؟ ہمیں علم بھی ہوگا کہ ہم نے جن پہ مقدمہ دائر کیا ہے ان میں ایک گناہ گار، باقی سب بے گناہ ہیں، اور وہاں جا کے قسمیں اٹھائیں گے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ میں گواہی اللہ کے لیے دینے آیا ہوں، تو اللہ کے لیے گواہی جھوٹی تو نہیں نہ ہوگی۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور کہا کس کے خلاف گواہی دینی ہے؟ ولو علی انفسکم، اپنے خلاف گواہی دینی پڑے تو دے دینا۔ او الوالدین، اپنی ذات سے بڑھ کے تو کوئی انسان کا کوئی نہیں نہ ہوتا۔ اگر اپنے ایمان کے دعوے میں ہم سچے ہیں، اگر ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے لیے انصاف چاہتے ہیں، تو ولو علی انفسکم، اپنی ذات کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے۔ کائنات میں ایسا منظر شاید کبھی نہ دیکھا ہو سوائے رسول اللہ کے زمانے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے ہی ایسے کیس ہوئے، کوٹھڑیوں میں غلطی ہوئی، کسی نے نہیں دیکھا، گواہ بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک لفظ کان میں پڑا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ اسی وقت اپنی ذات کو لے کے دربار نبوت میں آ جاتے ہیں، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھ پہ حد لگائیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، خام خواہ اپنے آپ پہ۔ پھر آیا، کہا یا رسول اللہ مجھ پہ حد لگائیے، یا رسول اللہ مجھ پہ حد لگائیے۔ یہ ہے اپنے خلاف گواہی، جبکہ گواہ کوئی نہیں ہے، مدعی کوئی نہیں بنا، صرف ایک لفظ دل میں پیدا ہوا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ کیا جواب دیں گا اپنے مالک کو؟ تو فوراً رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ پہ حد لگائیے۔ ایک خاتون پیش ہوتی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، اور اس غلطی کا نتیجہ میں اپنے پیٹ میں لیے پھرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا جا، وضع حمل ہوگا پھر آنا دیکھیں گے۔ اب یہ ایک لمبی مدت مل گئی۔ مدت کے بعد جب اس نے بچے کو جنا تو اٹھا کے بچے کو پھر آ جاتی ہے، پھر کہتی ہے یا رسول اللہ بچہ جن دیا ہے، یہ میرا نہیں ہے،
یہ حلال کے ذریعے نہیں آیا۔ اے اللہ کے رسول مجھ پہ حد لگائیے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جا اسے دودھ پلا، بچے کو کون سنبھالے گا؟ جب یہ دودھ چھڑے گا، روٹی کھانے شروع ہو جائے گا، پھر آنا۔ 2 سال دودھ پلایا۔ ایک دن اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا کے تو رسول اللہ کی خدمت میں آئی، آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ دیکھ لیں اب یہ روٹی کھانا شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے اس بچے کو کسی کی کفالت میں دے دیا اور اس پہ حد لگائی۔ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ مجھے پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا؟ اس کے باوجود اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا خوف اتنا ہے کہ آج یہ تکلیف برداشت کر لیتی ہوں، کل اللہ کی عدالت میں ان تکلیفوں کو کیسے برداشت کروں گی؟ کہا مجھے پاک کر دیجیے۔ لوگ اسے لے کے چل پڑتے ہیں اور مدینے کے باہر جا کے اس پہ سنگ باری کی جاتی ہے۔ آخر انسان ہے، جب تکلیف کی شدت بڑھی اور وہ اٹھ کے بھاگنے لگی، ایک بڑا پتھر پکڑ کے ایک شخص نے مارا، خون کے چھینٹے اڑے، ایک صحابی رسول پہ پڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک پلید کا خون میرے اوپر پڑ گیا۔ رسول اللہ تک بات آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، کہا اس عورت نے اتنی پکی توبہ کی ہے، اگر مدینے کے سارے گناہ گاروں کے اندر یہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کو بخش دے۔ کہ ایک دفعہ آئی، اللہ کے رسول نے واپس بھیج دیا، پھر آ گئی، چین نہیں آیا۔ اسی طرح میرے بھائیو، ایک دکاندار اپنا سودا بیچ رہا ہے، ایک خاتون سودا لینے کے لیے آئی اور اس کا چہرے پہ نقاب ہٹ گیا۔ اس کے ذہن میں شیطان نے خیال ڈالا، اس نے کہا اندر اس سے بہتر چیز پڑی ہوئی ہے، اور جب وہ اندر گئی تو اس نے اس پہ دست درازی کر دی۔ خاتون کی زبان پہ فوراً نکلا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ وہ ایسے ہوا جیسے شاید کوڑا پڑے تو اتنی تکلیف نہ ہو، اتنا بد کا دکان چھوڑ کے بھاگ گیا، سیدھا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں، میں نے دست درازی کرتے ہوئے ایک خاتون کا زبردستی بوسہ لے لیا۔ آپ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کی ادائیگی ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس ڈرے ہوئے انسان جس نے نماز میں سسکیاں بھر بھر کے اللہ سے معافی مانگی ہوگی، اللہ نے قرآن کی یہ آیتیں نازل کر دی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جب یہ آیتیں آپ نے سنائیں تو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ صرف میرے لیے ہے، یہ سب کے لیے؟ آپ نے فرمایا جس کے دل کی کیفیت تیرے دل جیسی ہو جائے گی اللہ ان سب کو اسی طرح معاف فرما دے گی۔ میرے بھائیو، اس وقت جرم ختم ہو جاتا ہے جب انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، لیکن جب انسان کے دل میں خوف خدا نہ پیدا ہو تو پھر جرم کو ختم کرنے کے لیے حد کا جو ہے لگانا لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقام پہ فرمایا جو میری حدیں ہیں ان سے بچ جاؤ، انہیں مت پھلانگو۔ آپ روزانہ سنتے ہیں کہ ایک بھیڑیں چرانے والا، بکریاں چرانے والا، وہ پاکستان اور ہندوستان کی سرحد پہ چرا رہا تھا، وہ بھول کے دوسری طرف چلا گیا، گولی کا نشانہ بن گیا۔ یعنی اگر ایک شخص اپنے ملک کی حد کو کراس کر کے دوسرے ملک میں قدم رکھتا ہے تو اس کی سزا موت ہے، گولی آتی ہے اور اسے ختم کر دیتی ہے۔ تو ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ کی حدیں توڑتے رہیں تو کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، آج جرائم کے بڑھ جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، پہلی بات انصاف نام کی چیز کہیں نہیں ہے، چاہے وہ مذہبی لوگ ہیں، چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں۔ مذہب کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے فرقے کا ہے اس لیے ہر صورت میں نے اس کی مدد کرنی ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ عوام الناس اپنے عالم دین کی ہر غلط اور صحیح بات میں اس کی معاونت کرتے ہیں،
اور عالم دین اپنے ہم مسلک لوگوں کی ہر بات میں ان کی معاونت کرتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہو، یہ مذہبی اعتبار سے ہم اسے ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اہل ایمان اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انصاف کرو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ اس قوم نے کیا کچھ نہیں تم الزام لگاتے رہو۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے، سیاست میں بھی مذہب میں بھی، دوسرے پہ الزام لگاؤ، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اسے مدافعت پہ مجبور کر دو۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو معاشرے میں امن پیدا نہیں ہونے دے رہی۔ جب ہم نا انصافی سواد سمجھ کے کریں گے تو انسان کے ضمیر پہ کیسے بوجھ آئے گا؟ وہ تو صحیح سمجھ کے کر رہا ہے۔ دوسروں کی مساجد کو توڑنا، دوسروں کی مساجد کو برباد کرنا، یہ وتیرہ بنا ہوا ہے آج اس مملکت کے اندر، اور یہ سب کچھ سوال سمجھ کے کرتے ہیں، میں حق ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ اسی طرح سیاست کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ اپنے زمین و آسمان تک ساری چیزیں چرا لیں، وہ پاک اور صاف ہیں، اور دوسرا شخص چور ہے۔ یہ طرز عمل بنا ہوا ہے، جو حکومت بدلتی ہے دوسرے چور سے، باقی ہم سب پاک ہیں۔ اور آج یہ ساری بات عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اور کسی کو خوف خدا نہیں ہے کہ کسی پہ الزام یا بہتان لگانا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ نور میں فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو کسی ایسے انسان پہ بہتان لگاتا ہے جو اس نے کیا نہیں ہے، وہ جرم نہیں ہے، صرف الزام اپنی سیاسی برتری کو بڑھانے کے لیے، اپنی قوت و طاقت کو دکھانے کے لیے، اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی پہ غلط الزام لگاتا ہے، حالانکہ وہ جرم اس نے نہیں کیا۔ کہا جو ایسے جرم کرتا ہے یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی اس پہ لعنت ہے۔ آج ہم شغلاً کسی کی بہو بیٹی جا رہی ہو، ہم اس کے متعلق ایسی بات کر دیتے ہیں جس کا سرے سے نہ ہمیں نہ اسے بیچاری کو پتا ہوتا ہے، اور اسی طرح کسی کے بیٹے پہ الزام لگا دینا کہ کسی کا رشتہ کہیں نہیں ہوتا تو وہاں اس پہ الزام لگا دیا۔ یہ طرز عمل بنا ہوا ہے۔ اب الزام لگانا تو اتنا آسان ہے کہ کسی کی سر کی فوٹو لے کے کسی غلیظ اور گندے جو ہے ویوز پہ لگا کے اسے دنیا میں گندا اور ذلیل کر دینا، یہ آج وتیرہ بنا ہوا ہے۔ ہم یہ بات بھول چکے ہیں کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی عدالت میں ہمیں پیش ہو کہ ان باتوں کا جواب دینا ہے، یہ بات بھول چکے ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اس چیز کا احساس ہو تو پولیس قاتل سے کبھی پیسے نہ لیتی، جج قاتل کو کبھی نہ چھوڑتا۔ ابھی کل کی بات ہے، ضیاء الحق کے زمانے میں یہاں پاکستان کے کچھ وکلاء جو مذہبی رجحان رکھتے تھے انہیں قاضی کورس کے لیے سعودی عرب بھیجا گیا۔ پہلے یہاں پہ ان کی تربیت کی گئی کہ قاضی عدالتیں بنانی ہیں۔ ان میں ہمارے شہر کے بھی ایک میرے ماموں چودھری بشیر صاحب تھے، ایک میاں ادریس صاحب تھے، باغبان پورے سے ان کا تعلق تھا، بڑے نیک انسان تھے، اللہ ان دونوں پہ رحم فرمائے۔ یہ مدینہ منورہ میں گئے اور وہاں کی عدالتوں میں جو معاملات ہوتے ہیں وہاں دیکھے۔ وہاں ایک کیس آیا کہ ایک شخص اس نے 3-4 دفعہ لوگوں کے سر پھاڑے، کسی کو ضربیں لگائی۔ اب جب عدالت میں پیش ہوا تو اس
مجرم کے خاندان کے لوگوں نے اس کا سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ پاگل ہے. وہ جو عدالت کے قاضی تھے انہوں نے اس کے خلاف مقدمہ لکھا کہ اسے یہ سزا دی جائے. وہ میاں ادریس صاحب نے ان سے سوال کیا، جی ان کے لوگوں نے سرٹیفکیٹ پیش کیا ہے، اس کا دماغ نہیں صحیح اور آپ اسے سزا دے رہے ہیں. کہنے لگے کہ کیا میں اس بات کا انتظار کروں کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کے سر پھاڑتا رہے، ایک دن کسی کو قتل کر دے، پھر میں سوچوں گا کہ اسے سزا دینی ہے یا نہیں؟ اسی طرح حرم کے امام ہے سعود ابراہیم شریم، یہ مکے کے قاضی القضات چیف جسٹس تھے. قتل کا مقدمہ تھا ان کے پاس، اور اس قاتل کا دوست تھا شاہی خاندان کا ایک شہزادہ. اس نے رات کو فون کیا کہ صبح آپ کی عدالت میں فیصلہ ہے، فلاں شخص کے متعلق آپ اسے سزائے موت نہ دیجیے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں. یہ ہوتے ہیں جج، یہ ہوتے ہیں منصف، ان کا استحقاق ہے ان مسندوں پہ بیٹھنا. یہ ہماری مسندوں پہ بیٹھے ہوئے تو لٹیرے ہیں، یہ تو اس فاحشہ عورت کی طرح ہے جس نے پیسے دیے اس کو اپنی عصمت بیچ دی. صبح کا انتظار نہیں کیا، اس کا فون رکھا، اسی وقت عدالت کے سارے عملے کو فون کیا کہ ابھی عدالت کھولیں گے. رات کا آخری پہر ہے، عدالت کھولی اور فیصلہ لکھوا رہے ہیں کہ اس شخص کو 3 دن کے اندر اندر اس کی گردن کو اڑا دیا جائے. ایک فیصلہ لکھا اور دوسرے کاغذ پہ اپنا استعفیٰ لکھا اور دونوں چیزیں اسے فیکس کر دی. کہا دونوں میں سے جو تمہیں قبول ہے رکھ لے، اگر اس عدالت پہ اس منصب پہ بیٹھنا ہے تو میرا فیصلہ یہ ہے، تو اگر میرا فیصلہ تمہیں منظور نہیں تو یہ میرا استعفیٰ ہے، میں اس مسند پہ کبھی نہیں بیٹھوں گا. یہ ہے انصاف. یہاں تو بیچا جاتا ہے، چند لاکھ روپے دے کے مقتول خاندان کو بھی ذبح کر دیا جاتا ہے. جب تک انصاف نہیں کریں گے، اپنے اور بیگانے کی تمیز کیے بغیر نہیں کریں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک مقدمہ آیا. بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت، اس نے چوری کی اور بڑے خاندان کی عورت تھی. انہوں نے سفارش ڈھونڈنی شروع کر دی کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرے کہ ہماری بیٹی کو جانے دیں، ہماری بڑی بے عزتی ہوگی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں پتہ چلا کہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید کا بیٹا اسامہ، نبی کریم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کہا اسامہ ہماری سفارش رسول اللہ سے کریں صلی اللہ علیہ وسلم. اسامہ ابھی نوخیز تھے، جوانی کی میں قدم رکھ رہے تھے. انہوں نے حامی برلی، ہاں میں رسول اللہ سے عرض کروں گا. نبی کریم کی خدمت میں جا کے عرض کی، یا رسول اللہ بہت بڑا قبیلہ ہے، اگر ہم نے یہ کام کیا تو ممکن ہے وہ اسلام چھوڑ دیں، آپ ان کی بیٹی کو چھوڑ دیں، سزا نہ دیں. اس نے چوری کی، اس کی سزا ہاتھ کاٹنا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی، آپ نے فوراً لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب یہ تھا کہ ان میں جو عزت والے بڑے لوگ تھے، اگر ان میں سے کوئی کرتا تو ان کو چھوڑ دیتے اور غرباء کو پکڑ کے تو ان کے سزائیں دیتے. لو کان فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدہا. یہ بنو مخزوم کی بیٹی کی بات تم کرتے ہو، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ سیدہ فاطمہ ایسا کر سکتی تھی. آپ تو ایک ایسے گھر میں پرورش پائی تھی جو دنیا کا سب سے زیادہ بلند اخلاق گھر تھا. ان کے متعلق تو سوچ، لیکن رسول اللہ نے اپنے گھر کی مثال دی.
کہ لو کان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدہ، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے انصاف۔ اور جب انصاف ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی یہ بات کہی، اللہ اکبر، تیسرا پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی کائنات اگر قائم ہے تو انصاف کی وجہ سے قائم ہے۔ اس دنیا کا قیام اس وقت تک رہے گا جب تک انصاف ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو یہ ماٹو ہونا چاہیے۔ آپ چرچل کے اس قول کو دیکھا ہوگا، جب جنگ عظیم ہو رہی تھی اور برطانیہ کی فوجیں شکست کھا رہی تھی، اسے کہا گیا تو اس نے کہا کیا ہماری عدالتیں انصاف کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہماری عدالتیں انصاف کرتی ہیں۔ پھر کہنے لگا ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ایک کافر کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ جن کی عدالتیں انصاف کریں، جس معاشرے کے اندر انصاف ہو، اس معاشرے کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے، جن کے پاس محمد الرسول اللہ کی سیرت موجود ہے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمیں صرف دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے اپنا مفاد عزیز ہے کہ ہمارا مفاد پورا ہونا چاہیے، آگے کیا ہوگا یہ کوئی سوچ ہی نہیں ہمیں۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، یہ جو کچھ ظلم کر رہے ہیں، وہ میں یا آپ ہیں، وہ پولیس ہے یا جج ہیں، وہ حکومت ہے یا مزدور ہے، جو بھی شخص چھوٹا یا بڑا ظلم کر رہا ہے اور اسے مہلت بھی مل رہی ہے، اور وہ شاید سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے خیر کا سبب ہے، کوئی بات نہیں، میرا استحقاق ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ ابراہیم ہے، اس کی آیت نمبر 42 اور آگے آخر تک آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے، اپنے دل میں سوچ بھی نہ لائے کہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کے ظلم سے غافل بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کفر کی حکومت، اللہ کفر کے معاشرے کو قبول کر لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، کفر کرتے ہیں، لیکن ظلم کی حکومت یا ظلم کے معاشرے کو برداشت نہیں کرتا۔ جب انسان ظلم کرتا ہے، مظلوم کی آہ نکلتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی آہ جو ہے، اس کی دعا جو ہے، چاہے وہ کافر مظلوم کیوں نہ ہو، عرش معلی تک جاتی ہے۔ اور پھر اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، مظلوم میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے کچھ مدت کے بعد۔ اور جب ظالم کی مہلت ختم ہوتی ہے، اللہ یہاں یہی فرما رہے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل بیٹھا ہوا ہے۔ آج جو حکومت میں ہے یا کل تھے، ہر آدمی حکومت میں جب آتا ہے اس کا کردار فرعون جیسا ہوتا ہے، اور جو اس کے من میں آتا ہے کرتا ہے۔ ہر دن لوگوں پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ ایک سال میں بیماروں کے لیے دوا کھانی مشکل ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ہمارا وزیر اعظم کہہ چکا ہے کہ سکون قبر میں ہے، انشاءاللہ تمہیں سکون قبر میں بھی نہیں ملے گا۔ جب لوگوں پہ یہ ظلم ہوگا، ایک ایک جسٹ کے اندر 262% دوائیوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، تم مریضوں کی منہ سے تمہارے لیے جھولی اٹھا کے دعائیں نہیں نکلیں گی، وہ تڑپتے ہوئے بد دعائیں دیں گے تیرے لیے، اور تیرے حمایتی سارے
ہر بات کا جواز تلاش کر رہے ہیں. یہ ظلم ہے. اللہ اس ظلم سے غافل نہیں بیٹھا ہوا. ہر آنے والے دن بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. صرف اس مہینے اس ادارے میں 4 لاکھ روپیہ بل آیا ہے. 4 لاکھ میں سے 1 لاکھ کچھ ہزار روپیہ صرف ٹیکس کی مد میں آیا ہے, جو مسجد سے لیا گیا ہے. ہر گھر سے لیتے ہیں, پھر ہم ٹیکس چور ہیں. اور یہ جو 300 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں دیتے, یہ ساد ہیں سارے. اس کا نام انصاف ہے. اللہ کے گھر سے 1 ماہ کے اندر 1 لاکھ روپیہ ٹیکس لیا ہے. اور آج کی خبر ہے کہ 1 روپیہ کتنے پیسے پھر بڑھا دیے گئے ہیں. لوگوں سے ان کی زندگی, ان کا نوالا چھین رہے ہیں. اور ہمارے ذمہ دار لوگ ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں, ہماری چیخوں کو نہیں سن رہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل بیٹھا ہوا ہے. انما یؤخرہم, اللہ تھوڑی سی مہلت دے رہا ہے. لیوم تشخص فیہ الابصار, جب یہ مہلت ختم ہوگی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے. محطعین مقنعی رؤوسہم, پھر یہ بدحواس ہو کے سر اٹھا کے بھاگیں گے. لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا, ان کے دل ایسے ہیں جیسے اڑ رہے ہوں گے. وانذر الناس, اللہ اپنے حبیب کریم کو حکم دے رہے ہیں, لوگوں کو ڈرائیے. یوم یاتیہم العذاب, اس دن کے عذاب سے. فیقول الذین ظلموا, جب ظالم انسان اللہ سے التجائیں کرے گا, ربنا اخرنا الی اجل قریب, اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. نجب دعوتک ونتبع الرسل, میں تیری ہر بات کو قبول کروں گا, تیرے رسول کی بات کے پیچھے چلوں گا. تو اللہ رب العزت آگے کہیں گے, اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال, تم تو قسمیں اٹھاتے تھے ہمیں زوال نہیں آئے گا. ہمیں کون اتار سکتا ہے, ہمیں کون ختم کر سکتا ہے. کتنے فرعون دنیا سے چلے گئے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَكُمْ. ان ظالموں کے گھروں میں اب دیکھیں کون کون رہ رہا ہے. جو پہلے تھے آج یہ ہیں, اور کل یہ نہیں ہوں گے, کوئی اور اس مسکن میں ہوگا. یہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اے مسلمانوں, ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے, لیکن اللہ یقین دلاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں, فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ. ظلم کرنے سے پہلے, کسی کے ساتھ فراڈ کرنے سے پہلے, کسی کو قتل کرنے سے پہلے, کسی مقتول کی داد رسی نہ کرنے سے پہلے, کسی مظلوم کی مدد نہ کرنے سے پہلے, یہ بات سوچ لو, اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ کبھی اس کے خلاف نہیں کرے گا. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. اللہ اپنے انتقام لینے میں غالب ہے. جب وہ انتقام لینے پہ آتا ہے کوئی نہیں روک سکتا. اس کائنات میں سب سے پاکیزہ, سب سے مقدس, سب سے محترم شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی اس بات پہ خوف زدہ ہو کہ تہجد کے سجدوں میں یہ پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ, جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں. وبمعافاتک من عقوبتک, اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ, اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے. لا احصی ثناء علیک, اے اللہ میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک, تیری تعریفیں اتنی ہیں جتنی تو چاہتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, اللہ یہاں بھی فرما رہے ہیں ان اللہ عزیز ذو انتقام.
کوئی شخص گمان نہ کرے کہ یہ اللہ ویسے ہی چھوڑ دے گا. اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے. یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اس زمین کو بدل کے ایک اور زمین بچھا دی جائے گی، آسمان کو بدل کے دوسرا آسمان لایا جائے گا. وبرزوا للہ الواحد القہار، اس دن اکیلے اللہ کی بارگاہ میں انسان جمع ہوں گے جس کے قہر سے کوئی ظالم نہیں بچے گا. یہ وہ دن ہوگا جب ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی اور ایک پکارنے والا پکارے گا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کون بادشاہ ہے. این الجبارین، این المتکبرون، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے جابر، کہاں ہیں وہ بڑے بڑے متکبر لوگ، اپنے آپ کو بادشاہ اور شہنشاہ کہلانے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کون بادشاہ ہے. کسی میں جواب دینے کی جرت بھی نہیں ہوگی. پھر وہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جس کے قہر سے آج کوئی ظالم انسان نہیں بچے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں سزا مل جانا اتنا بڑا گھاٹے کا سودا نہیں ہے. جب سزا اللہ کی عدالت میں ملے گی تو وہ سزا ختم نہیں ہوگی. پھر اس دن، آج تو ہم کسی سے معافی مانگ لی، کسی کے پاؤں پڑ گئے، کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اس دن یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اس پہ لعنت ڈال کے اسے برے گھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. العیاذ باللہ. اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے. میرے عزیز بھائیو، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خود کہتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی جان پہ، حالانکہ میں بادشاہ ہوں، حالانکہ میں شہنشاہ ہوں، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہے، صرف مطلق العنان ذات اللہ کی ہے اور کوئی بھی نہیں. ہر بندہ کسی نہ کسی کے آگے جواب دہ ہے. وہ اللہ کہے گا، یا عبادی، میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم حرام کیا ہوا ہے، اس لیے فلا تظالموا، تم بھی کبھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا. اور جو ظلم کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن مجرموں کو گندک کے اندر جلایا جائے گا. یہ گندک کی شرلیاں، پٹاخے بنتے ہیں اور کبھی بنتے ہوئے پھٹتے ہیں، گھروں کے گھر، لاشوں کی لاشیں اڑ جاتی ہیں. اور پھر یہی نہیں، سرابیلہم من قطران، گندک کی قمیض پہنا کے اسے آگ لگا دی جائے گی. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، سب سے پہلے منہ کو جلا کے راکھ کر دے گی. ایک مقام پہ فرمایا تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، چہرے کو مسخ کر دے گی. کبھی آپ نے پرانی قبر کو کھود کے کھوپڑی نکالی ہوگی، جس طرح وہ کھوپڑی مسخ ہوتی ہے، اس طرح انسان کا خوبصورت چہرہ مسخ کر دے گی. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. یہ کیوں ہوگا؟ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے. اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، جو کسی انسان نے کیا تھا آج اس کا اسے بدلہ ملے گا. اللہ اکبر. ان اللہ سریع الحساب، اللہ کا حساب بڑے سخت، بڑی جلدی آنے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کو بات پہنچا دو، لوگوں کے لیے پہنچانا ہے. وَلِيُنذِرُوا بِهِ، یہ ساری باتیں بتا کے انہیں ڈرا دو. اس وقت سے پہلے یہ توبہ کر لیں یا اپنا مداوع کر لیں، جس پہ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لیں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور آپ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے اپنے خاندان کے قریش کے لوگوں کی مختلف جو سب کاسٹ تھی سب کو پکار کے کہا یا بنی فلاں یا بنی فلاں یا بنی فلاں ادھر آؤ. کہا جو آج دنیا میں مجھ سے تقاضا ہے کر لو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تم میرے خون کے بھائی ہو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. جس پہ ظلم کیا ہے، جس کا کچھ مارا ہے، واپس کر دو آج ہی. اس وقت اگر مجھے کہو گے تو پھر میں وہاں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا. اس لیے میرے عزیز بھائیو، مجھے اور آپ کو بھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. آج یہ کاروبار میں بھی طرز عمل بنا ہوا ہے کہ جو شخص کسی پہ احسان کرتا ہے، اسے سودا دیتا ہے، وہ بیچتا ہے، ایک وقت آتا ہے زیادہ پیمنٹ ہو جاتی ہے، وہ مکر جاتا ہے، میں نے دینا ہی نہیں. بھائی اللہ سے ڈر، کہنے لگا جی وہاں جا کے لے لینا. یعنی یہ خوف ہی ختم ہو گیا ہے کہ اللہ کے ہاں کیسے دیں گے. وہاں تو دو باتیں ہوں گی، اگر نیک عمل ہوئے تو نیک عمل سارے دینے پڑیں گے اور خود جہنم میں جانا پڑے گا. اگر نیک عمل نہ ہوئے تو اس کی برائیاں لاد کے جہنم میں دگنا عذاب لینا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیو، یہ لینا دینا بھی مذاق نہیں ہے کہ آج ہم کہہ دیں کہ جب مرضی انکار کر دے، میں نے کچھ نہیں دینا جی، جہاں ہمت ہے تو لے لے. اس میں ہمت نہیں ہے تو ایک ہمت والا ہے جو لے کے دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا مل مفلس، مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں، فقیر. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نمازیں بھی ہیں، جس کے پاس روزے بھی ہیں، جس کے پاس خرچ بھی ہے، حج اور عمرے بھی ہیں، اور بہت سے بھلائی کے کام بھی ہیں، رفاہیت کے بہت سے کام بھی ہیں. قیامت کے دن وہ بڑا مسرور آئے گا، آج مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے. جب وہ آتا ہوگا تو بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور جمع ہو کے کہیں گے اے اللہ، اس نے مجھے گالی نکالی، اس نے مجھے مارا، اے اللہ اس نے میرا مال چھینا، اے اللہ اس نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا، اے اللہ اس نے میرے لے کے نہیں دیا. اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کی نیکیاں جو جو کسی کا حق بنتا ہے سب کو تقسیم کر دو. تقسیم کر دی جائیں گے. تو فرشتہ کہے گا اللہ نیکیاں ساری ختم ہو گئی، حقدار ابھی باقی ہیں. اللہ کہیں گے ان کا گناہ اس کے سر پہ لاد کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دو. کہا میری امت کا مفلس یہ ہے. تو میرے بھائیو، ہمارے پاس تو نمازیں بھی اتنی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو روزے بھی اتنے نہیں ہیں. کون سا عمل لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے کہ اور کسی کو دینے والا معاملہ دے سکیں گے؟ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، جب تک اللہ کی حدود کو قائم کرنے کا فائدہ بھی اس وقت ہوگا جب معاملہ انصاف کے ساتھ کریں گے. مجرم کو مجرم ٹھہرائیں، ہر بندے کو مجرم نہ بنائیں، تو پھر انصاف قائم ہوگا. اور اسی طرح مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہوں، ظالم کا ساتھ نہ دیں، پھر انصاف قائم ہوگا. یہ باتیں اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، اس وقت تک نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس وقت تک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، ہم اپنی ذاتوں کو بدلنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہیں سے معاشرے کی اصلاح ممکن ہوگی. وآخر دعوانا